الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بار کھد کے نیٹ رہتا ہے نا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا گیس نکلتا ہے کپاس من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في موضع آخر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام صدر محترم صاحب، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ میرے نہایت ہی مخلص دوست جمیل حفیظ فہمی حفیظ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، معطر علماء کرام، کجوری میں حال اور خاص بات سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی ہو چکی ہے اور آپ مجھ سے قبل جتنے بھی اشتہاری مقرر تھے لگ بھگ آپ نے
یک کے بعد دیگرے کو سن لیا. شروع سے جب پروگرام اسٹارٹ ہوا میں یہیں پہ موجود تھا. آپ کے آس پاس ہمارے دوسرے ناظرین جناب بشیر مبارک بشیر صاحب نے پروگرام شروع کروایا اور کافی دیر تک انہوں نے اس نظامت کو سنبھالا. شیخ عبدالغفار سلفی کا بھی خطاب آپ نے سنا. ان کے بعد آپ نے دیگر علماء کو بھی آپ نے سنا اور اب تک آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے بعد گھر جا کر کے بھی اپنے اپنے موبائل میں سنیں گے. اس قوم کے اندر ایک گڑبڑی یہ آ چکی ہے کہ سننے سنانے کا معاملہ تک رہ گیا ہے، عمل نہیں. ایک دکان میں بیٹھنے والا بھی تقریر لگا کر کے دکانداری کرتا ہے، پر نماز کے وقت بھی وہی بیٹھا رہتا ہے. یہ حالت سننے تک محدود ہے. صحابہ کرام سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل کیا گیا. کوئی حدیث آ جایا کرتی تھی تو اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور قرآن کی آیت کے اوپر جب تک عمل نہیں کرتے تھے اگلی آیت پر نہیں بڑھتے تھے. ہم مسلمانوں کے اندر یہ خرابی ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. چاہے وہ کوئی طبقہ ہو، مردوں کا طبقہ ہو، عورتوں کا طبقہ ہو، دونوں اعتبار سے عملی میدان میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہے. آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے، جس پوزیشن میں ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے، اس پوزیشن سے ہم اتنا زیادہ گر چکے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کتنے ذلیل ہو چکے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا تو یہ وعدہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ایمان والے بنو، عمل صالح کرنے والے بنو، نیک عمل کرنے والے بنو. ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں کرسی دیں گے، ہم تمہیں اونچے مرتبے پہ فائز کریں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ. کہیں فرمایا اے میرے مومن بندو، ہم تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اگر ایمان والے بن گئے، اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں جنت دیں گے. ایمان اور عمل صالح کرنے والے بن گئے تو دنیا کے اندر بھی ہم تمہیں عزت دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں جنت دیں گے. دونوں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ درشا رہا ہے، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کہہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے اے مومنین، اے مومنوں غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے. شرط یہ کہ ان کنتم مؤمنین، مومن تو بن جاؤ. کہیں فرمایا ہم تمہیں پچھلے لوگوں کی طرح ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے. ہمارا ایک وعدہ ہے، ہمارا وعدہ یہ کہ
کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا خلیفہ ہم تمہیں بنائیں گے. اور صرف میرا یہ وعدہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. زمین کے حکمرانی ہم نے تم سے پہلے دے رکھی ہے. اے میرے مومن بندو، ہم تمہیں یہ چیز عطا کریں گے، شرط یہ کہ ایمان والے بن جاؤ. ایمان والے بن جاؤ. اب ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط، ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے ذرا دیکھیے میرے بھائیوں. نیپال کے رہنے والوں، ہندوستان کے رہنے والوں، غور سے اپنے آپ کے اوپر غور سے سننا اور اپنے آپ کے اوپر غور کرنا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. مسلمانوں کا ایمان اللہ کے اوپر جیسا ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کا ایمان اللہ کے اوپر ویسا نہیں ہے جیسا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے تھا، ویسا توکل اور بھروسہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. ایمان اتنا کمزور کہ شادی کر لینے کے بعد، نکاح کر لینے کے بعد اگر 2-4 سال تک اگر بیٹا بیٹی نہ ہوا، اگر اولاد نہ ہوئی، وہ بندہ ڈائریکٹ مزاروں کا سفر کرنا شروع کر دے گا، درگاہوں میں جانا شروع کر دے گا، اور ان کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی کی طلب کرنے لگے گا، فریادیں کرنے لگے گا، اور تعویذ اور نہ جانے کن کن چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، قرآن کی آیتوں کو کیا پڑھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے نبیوں کا واقعہ کو ذکر کیا ہے. انہی نبیوں میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. 80 سال تک اولاد نہ ہوئی، لیکن یہ نبی کسی مزار کے پاس نہیں گئے، کسی قبر کے پاس نہیں گئے، کسی دوسری جگہوں میں نہیں گئے، بلکہ مانگا تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، زکریا نے مانگا تو حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا. ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تو یہی مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا نے جب مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کا پھل دیکھا کہ میری بیٹی کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود ہے، سوال کرتے قالت یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ یہ پھل تمہیں لا کر کے کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ موسم تم بند کمرے کے اندر رہتے ہو، یہاں آ کر کے تمہیں کون یہ موسم آتا ہے، یہ پھل کون تمہیں دیتا ہے؟ حضرت مریم جواب دیتی اور کہتی ہے اے میرے کالو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا لک ھذا پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے. بغیر موسم کے پھل وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو بغیر موسم کا پھل عطا کر سکتا ہو؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ آدمی شمار تک بھی نہیں کر سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، اپنی اس بیٹی سے جب یہ جملہ سنا حضرت مریم سے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا، اور پکارنے کے بعد دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے، مجھے بھی ذریت عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما. اور حضرت زکریا کی دعا کو اللہ نے سنا، اور 80-90 سال کی عمر میں جب بال پک گئے، بالکل سفید ہو گئے، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. یہ قرآنی آیات ہیں، اور آپ قرآن کو پڑھتے لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں شرک کا ماحول پایا جاتا ہے، توحید کی کمی ہے مسلمانوں کے اندر.
جس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے وہ چیز ہمارے یہاں داخل ہو. توحید میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو آپ بوٹی بوٹی کروا لیں، قتل کروا لیں، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے اللہ نے جھکنے سے، رسول نے جھکنے سے منع کر دیا ہے. ان قتلت او حرقت، فرمایا اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے تو اے معاذ بن جبل، تم اپنے آپ کو قتل کرا لینا، بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا، کسی اور کے سامنے تم سجدہ مت کرنا. یہ بیٹا بیٹی مانگنے والے مسلمانوں، مزاروں کے پاس جا کر کے اپنے سر کو جھکانے والے کبھی کبھی سوچ لیا کرو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا پاپ ہے. اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، زندگی کی تمام خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے مانگنے والوں، اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اللہ کا درجہ دینے والوں، غیروں کو اللہ کا مرتبہ دینے والوں، زمین کے اوپر تم چل رہے ہو میرے بھائیو، کہیں ایسا تو نہیں کہیں اللہ رب العالمین کو غصہ آ جائے اور زمین کے نیچے تم دب جاؤ، پھنسا دیے جاؤ. اتنا بڑا جرم ہے جو شرک کرتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکمرانی کیسے عطا کر سکتا ہے، کیسے دے سکتا اللہ رب العالمین. فرمایا ایمان والے دنیا میں بھی ہم عزت دیں گے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تک بھی نہیں کرتے. کتنے لوگ آئے جلسے میں اور اگر مجھ سے پوچھا جائے عشاء کی نماز پڑھ کر کے کتنے لوگ آئے، آپ کو تب معلوم چلے گا کہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک مسلمان اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اسی چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے جنو انسان سنو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بتاؤ، سنو میرے بھائیو، غور کرو. ایمان والے بننے کے بعد اب بتاؤ کیا کوئی مسلمان نماز ترک کر کے راستوں میں گھومتا ہو، جلسوں میں رات رات بھر گھوم جاؤ اور سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کیوں نہیں دے رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا. جنت جانا اتنا آسان نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. اتنا آسان نہیں ہے کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ. جنت میں جانا ہے تو تمہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. دنیا میں عزت پانے کے لیے آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا. ہمارا ایمان چند پیسوں میں بک جاتا ہے. لڑکوں کا ایمان چند پیسوں میں بک جاتا ہے، لڑکیوں کا ایمان چند پیسوں میں بک جاتا ہے. آج وہ لڑکے کہاں گئے جن کو موقع ملنے کے بعد کہا کرتا تھا تنہائی میں، اکیلے میں کوئی نہ ہو اور لڑکی پوری طریقے سے تیار ہو اس کے ساتھ سمبند بنانے کے لیے، لیکن ایسے موقع پہ لڑکا کا جواب ہوتا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. ایسے لڑکے سماج کے ایسے نوجوان کہاں چلے گئے؟ سماج کے ایسے نوجوان کہاں ہیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، آفر مل رہا ہے غلط کام کر لو، آؤ. سارے دروازے ہم نے بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جتنے دروازے میرے ساتھ ساتھ دروازوں کو بند کر دیا ہے. حضرت یوسف کا بھی واقعہ آپ پڑھیے سورہ یوسف کے اندر. حضرت یوسف کو جب اس دور کی
اس دور کے بادشاہ کی بیوی نے باقاعدہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر کے غلط کام کرنے پر مجبور کیا. ایسے موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب یہی تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں کیا آپ نے اس کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا ان لوگوں کا واقعہ نہیں سنا جن کو آفر ملا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، شوہر باہر گیا ہوا ہے اور عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لڑکی بہت ہی زیادہ سندر ہے، کوئی موجود نہیں ہے. ایسے موقع پہ لڑکی کہتی آؤ رات کی تاریکی کے اندر چلو، ہم اپنے آغوش میں چلے جاتے ہیں، آؤ ہم مستی میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہ رات بار بار ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے. ایسے موقع پہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے اس نے ماچس منگوایا اور ماچس منگانے کے بعد چراغ جلایا اور جلانے کے بعد اپنے ہاتھ کو چراغ کے اوپر رکھنا شروع کر دیا. ہاتھ چل رہا ہے اور اپنے آپ کو اس رات کاٹ رہا ہے کہ سوچو کہ کسی طریقے سے ہم رات کاٹ لیں اور اس غلط کام سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. رات کٹ جاتی ہے اور کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے برا کام سے جس نے مجھے بچا لیا ہے. اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس عذاب سے بچنے کے لیے اس بندے نے آگ کو اپنے یہاں لایا اور آگ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا تھا اور اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹاتا چلا گیا. اور وہ لڑکی کہتی چلی گئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو بتاؤ میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا. ایسے نوجوان کہاں ہیں؟ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں ایسے مثالی جوان اس قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو سماج کے اندر سے زناکاری، سماج کے اندر سے بے حیائی، سماج کے اندر سے غلط کام آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. ایسے جوانوں کی ضرورت ہے تو باقاعدہ لڑکی کے سامنے کہہ دیتا ہو مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپنے راستے ہم ہے. ایسا ایمان ہے آج ہمارے پاس؟ آج ایسا ایمان کہاں ملی صاحب؟ لڑکی صرف میسج آئے لکھے تو پوری رات جاتا ہے، میسج کر دے بات کرنے لگے سب بھول جاتا ہے. یہ ایمان والی لڑکی بولتے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آنا چھوڑ دیتا ہے. ایک جگہ کی میں بات بتا رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں بولوں گا. لڑکی نے کہا اس سے پیار کرتے ہو؟ کہاں. محبت ہے؟ کہاں. تاکہ اگر مجھ سے محبت ہے تو قرآن جلا کر کے غور کریے گا جملے کے اوپر. مجھ سے لو ہے کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ. کتنا؟ اچھا تو اگر کرتے ہو تو قرآن جلا کر کے دکھاؤ. کوئی غیر مسلم رکھیے ہندوستان کی بات بتاؤ، قرآن جلا کر کے دکھاؤ. اس نے قرآن جلا کر کے یہ محبت میں پاگل اس کو اتنا ڈوبا ہوا ہے، پیار اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ قرآن کو جلا دیا. لڑکی کہتے تاریخ چھڑا دو، چھڑا دیتا ہے. لڑکی کہتے نماز مت پڑھو، ہم سے باتیں کرو، نماز نہیں پڑھتا ہے. لڑکی کہتے ماں باپ کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ چلو ہم عشق منائیں، اور اسی کے ساتھ رنگینیاں منانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے ایمان والے آج موجود ہیں اور اپنے آپ کو کہتا ہے یہ مسلم. اس کو مسلمان کا درجہ آپ دے رہے ہو؟ یہ مسلمان اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ کیسا ایمان والا ہے.
جو لڑکیوں کے آنچل اور لڑکیوں کے میسج اور لڑکیوں کے باتوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسلام کو ترک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کیا آپ نے حضرت خبیب کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نہیں سنا؟ جب مکہ والوں نے حضرت خبیب کو باندھ دیا چوراہے کے اوپر، چوراہے میں باندھ دیا، اور باندھنے کی بات مکہ والا کہتا ہے اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترک کر دو، چھوڑ دو، اور ہمارے 300 معبود کی عبادت کرنا چالو کر دو، اسٹارٹ کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ ہم نے ایمان لانا ہے، اللہ کی طرف محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانا ہے، تم میری جان لے لو لیکن ہم اسلام کا سودا نہیں کر سکتے. ایک آدمی آگے بڑھا اور کہتا ہے خبیب مکہ کی یہ ساری لڑکیاں تمہاری نظروں کے سامنے، یہ دیکھیں ایک سے ایک حسینہ موجود ہے، ایک سے خوبصورت لڑکی موجود ہے، سندر لڑکی موجود ہے. اے خبیب نظر دوڑاؤ اور انگلی اٹھاؤ، اس لڑکی کو تیرے نظروں میں لا کر کے دے دیں گے. اے خبیب تم اسلام کو ترک کر دو. حضرت خبیب جواب دیتے او مکہ والوں ہمیں ان لڑکیوں کا لالچ نہ دو. اب مجمع کے اندر جس لڑکی کو چاہو تو بولو نہ لڑکی. ہاں غور کرو میرے بھائیو، دولت کی لالچ دی گئی. آئے خبیب بولو تو ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا لیں، ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں، لیکن شرط یہ کہ تم اسلام کو ترک کر دو. حضرت خبیب کہتے ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تمہاری جھوٹے معبود کی عبادت کر نہیں سکتے. تم دولت کا لالچ دیتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ کام کر لیں. ساری کوششیں بیکار کری گئی میرے بھائیو. حضرت خبیب کو چوراہے میں رکھ کر کے چاروں طرف سے تیر سے مار کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت خبیب نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. اے نوجوانوں، لڑکیوں کی چکروں میں آنے والوں، دنیا کی دولتوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنے والوں، کیا کبھی کبھی واقعات کے اوپر تمہاری نظریں نہیں جاتی ہے؟ کیا کبھی تم غور نہیں کرتے ہو کہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دے دے گی. جن لڑکیوں کی چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ 4-5 سال کے بعد اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. جن دنیا کی نعمتوں کی چکر میں تم برباد ہو رہے ہو اور جس چکر میں لگے ہوئے ہو، یہ دنیا کی نعمتیں 4 سالوں میں بیکار ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے اے میرے مومن بندو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میرے ایک بندوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو، گڈ نیوز سنا دو، ان کو یہ بتا دو ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والے کو ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جس کے نیچے کئی طریقے کے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہم ان کو ایسی لڑکیاں دیں گے، ایسی عورتیں، ایسی حور عطا کریں گے کہ ایک مرتبہ الگ ہونے کے بعد دوسرے مرتبہ جب ان سے ملیں گے تو اور زیادہ وہ حسین ہو جائے گی. ایسی جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے مومن سے اور نیک بندوں سے، عمل صالح کرنے والے. ایسی جنت جس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، جہاں کی لڑکیاں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ تو کئی ہزار کے میک اپ دیتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. آپ بازار سے واپس آؤ گے
تو ایسا لگے کہ آپ کی بیوی اور زیادہ وسیع ہو گئی ہے، اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور زیادہ بیوٹیفل ہو گئی ہے۔ ایسی چیزیں اللہ رب العالمین عطا کن کو کرے گا؟ جو ایمان والا ہے اور عمل صالح ہے۔ ہمارے ایمان کہاں اتنا ہے؟ ہمارے ایمان رمضان آیا تو مسلمان بن گئے۔ ایک شام کو دیکھ کر کے ہمارا ایمان کھلا جاتا ہے۔ ٹوپی کرتا پاجامہ قرآن نکالا اور موبائل سے ڈیلیٹ مارا تمام گانوں کو اور تقریر اپلوڈ کیا، قرآن کی آیتیں نظمیں اور راستوں میں چلا۔ یہ ہم ایمان والے رمضان میں دکھاتا ہے ایمان، ہمارا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ جیسے رمضان ختم ویسے ایمان ایک شام دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والوں سنو، اور دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں سنو۔ ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیا، اور دوسرا چاند دیکھا تو مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تمہاری نظر میں یہ لگتا ہے کہ رمضان ہی میں عبادت نہیں، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے بندو، جب تک موت نہ جائے تب تک میری عبادت کرتے رہو۔ صرف موسمی مسلمان نہ بنو، صرف جمعے کی نماز نہ پڑھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے بندو، جب تک موت نہ جائے تب تک میری عبادت کرتے رہو۔ اور یہ عبادت صرف مولویوں کے لیے عبادت نہیں ہے، یہ نماز صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز ہوٹل چلانے والوں لوگوں کے لیے بھی ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے، یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے۔ یہ نماز ان تمام لوگوں کے لیے جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، ان تمام لوگوں کے لیے یہ نماز ہے۔ اور صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ زندگی بھر یہ نماز ہے۔ اور اس نماز کا ذکر اسلام کے علاوہ غیر مذہبوں کے اندر آپ کو بھی ملے گا، غیر مذہب کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں گے ان کی کتاب کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ جو اسلام کے اندر بھی نماز، اسلام کے اندر بھی آپ کو نماز ملے گا۔ تو خیروں کے یہاں بھی نماز ہے، اسلام میں تو نماز ہے تو خیروں کے یہاں بھی یہ نماز ہے۔ اور یہ نماز تو مومنین کا ہتھیار ہے، اور محمد رسول اللہ اس نماز کو اتنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ آج کل نوجوان کہتا ہے میں شارٹ ویڈیو دیکھتا ہوں تو سکون ملتا، گانے سنتا ہوں تو سکون ملتا، شراب پیتا ہوں تو سکون ملتا، کرکٹ دیکھتا ہوں تو سکون ملتا، غلط کام کرتا ہوں تو سکون ملتا۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، اور ایک مومن نماز نہیں سکون مل سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج نماز کی پابندی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ آؤ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، آپ نے حضرت معاویہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت معاویہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کی فجر کی نماز ایک دن چھوٹ گئی، سو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے رات میں کوئی جاگ جائے، آپ بھی رات میں جاگے ہوئے بھی آپ سوئیں گے تو سوئی آئے گا، انسانی فطرت ہے۔ دن بھر آپ کام کیجئے، رات میں جاگیے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اٹھ ہی نہیں سکتے، سو ہی جائے گا۔ حضرت معاویہ تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، لیکن گہرائی میں سوئے ہوئے سوئے، نیند نہیں کھلی۔ فجر کی نماز ختم، سورج نکل آیا، اب آنکھ کھلتی ہے،
تو دیکھ رہا ہے کہ سورج نکل چکا ہے، دن آ چکا ہے، رات ختم ہو چکی ہے، فجر کا وقت چلا گیا ہے۔ افسوس کے مارے اٹھتا ہے اور جلدی جلدی مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وضو بناتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے بہت ہی زیادہ زاروں کے بعد روتے ہیں۔ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز چھوٹ جانے کے بعد، سورج نکل جانے کے بعد وہ مسجد میں جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب زیادہ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسری رات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر میں سوئے ہوئے ہیں، فجر کی اذان آج بھی ہو رہی ہے، لیکن آج بھی حضرت معاویہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں الارم تو تھا نہیں، ابھی تو کوئی بھی کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ ہم لوگ ٹرینوں کا جب سفر کرتے ہیں کہیں اترنے کا رہتا ہے، کون اتارے گا؟ بیوی تو ہے نہیں، دوست تو ہے نہیں، اتارے گا کون؟ آپ کو جگائے گا کون؟ الارم لگا لیتے ہیں۔ کسی پروگرام میں کہیں جانا ہو، رات ہم تو جاگے ہوئے ہیں اور سفر آپ کر رہے ہو، کہیں پہ اٹھنا ہو، اب ایسی ہوگی موڑ موڑ کے سو جائیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آپ رامپور دلی پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی نیند آتی ہے۔ الارم لگائیے 4-5، آپ کو تو الارم ہی اٹھا دے گا۔ اس دور میں ایسا سسٹم نہیں تھا، اب نہیں اٹھ پائے، اذان ہونے کے بعد نہیں اٹھ سکے۔ دوسری رات کی آواز آئی، اے معاویہ اٹھو، آج اذان ہو چکی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اے معاذ اٹھیے، اے معاویہ اٹھے اور چلیے نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت معاویہ اٹھے، ارے کون ہے؟ میرا کمرہ تو بند ہے، لیکن دروازہ بند ہے، کون آ گیا؟ کون ہو تم؟ مجھے اٹھانے کے لیے کیسے آ گئے؟ کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، کون ہو تم؟ جواب دیتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں شیطان ہوں۔ ارے تمہارا تو کام سلانے کا ہے، جگانے کا کام کیسے کر رہے ہیں؟ تمہارا تو کام ہے سلانے کا اور جگانے کا کام تم کر رہے ہو۔ تمہارا تو کام ہے کہ بندہ سویا رہے، نماز ادا نہ کرے۔ اے شیطان، تم یہ الٹا کام کیسے کر رہے ہو؟ گنگا الٹی کیسے بہنے لگی؟ شیطان کہتا معاویہ کیا کروں، مجبور ہو، کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا اور تم سو گئے تھے، میں بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک بے نمازی بن گیا ہے، اس کو جہنم کے اندر اللہ ڈال دے گا، چلو جہنم کی تعداد بڑھ جائے گی، میں بڑا خوش تھا۔ لیکن میں نے دیکھا آپ کی آنکھ کھلی، جلدی سے مسجد پہنچے، وضو بنایا، نماز ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ گڑگڑائے، جتنا ثواب فجر میں ملنا چاہیے تو اس سے زیادہ ثواب تمہیں رونے کی وجہ سے مل چکا ہے۔ اے معاویہ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے، اس وجہ سے میں تمہیں فجر کے وقت اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، غور کرو، آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کی ساری نمازیں ترک کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اسلام والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ایمان والا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نماز ترک کرنے والا ایمان والا اپنے آپ کو بول سکتے ہو؟ نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد یمین ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑ دی، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ کہیں فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اسلام میں نماز کا مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ نماز کون ادا کرے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان جتنا مضبوط، توحید جتنی زیادہ مضبوط، اس کی نماز اتنی زیادہ مضبوط۔ جس کی توحید کمزور، اس کی نماز بھی کمزور ہوگی، اس بات کا یاد رکھنا۔ آج توحید کے اندر گڑبڑی ہے، ہندو دھرم کے اندر نماز ہے، شیطان کے کرتبیہ 7 چیزوں کو زمین میں رکھ کر کے
سجدہ کرو. 7 چیزوں کو اسلام کی 7 چیزوں کو درشاتا ہے. اسلام کی 7 چیزوں کو زمین میں رکھ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے, اور نماز کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے. اور کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے اور محمد رسول اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے. لیکن ہندو دھرم کی کتاب کے اندر جو میں نے منتر پڑھا, یوگی یوگی ستنا اپمان امر حسد دیتا آئی کا کہ یہ جنات نے میرا سر پر کیا پنچم سمے کر کبیا. ہائی ارجن یوگی یوگی تم یہ پریکٹس کرتے رہا کرو, یوگ کیا کرتے رہو. یوگی یوگی ستنا اپمان امر حسد دیتا پریکٹس کو, اس نماز کو تم جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا. یوگی یوگی ستت ماتما نمر حسد دیتا آئی کا کہ یہ جنات من راضی پر کیا. کچھ بھی ہو جائے یہ کرتے رہنا. پنچم سمے کر کبھی 5 سمے کرنا. یہی تو اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے, اے معاذ یمن کی طرف گورنر بنا کر کے تم کو بھیج رہا ہوں, تو وہاں پہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتانا, سب سے پہلے اسلام کے بارے میں بتانا, سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بتانا. جب وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے, محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے, تو ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر ایک دن میں 5 وقت نماز فرض ہے. ان کو بتانا, ان کو سکھانا. میرے بھائیوں, آج ہمارا اتنا ایمان کمزور ہے کہ مسجدوں سے صدائیں آتی ہے, مسجدوں سے آواز آیا کرتی ہے, لیکن ہماری مسجد ویران نظر آتا ہے. ایمان کو مضبوط کریے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا حرام چیزیں اتنے کم داخل ہوں گے اور غلط کام آپ نے اتنا کم کرے گا. ایمان جتنا مضبوط ہوگا. ایمان مضبوط کا مطلب کیا وہ جانتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا, اللہ کے اوپر جس طریقے سے یقین بھروسہ ایمان رکھنا چاہیے. جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے پولیس کو آپ کو دیکھ کر ڈر گئے, پولیس دیکھ لیا غلط کام کرے گا پکڑ کر کے جیل کر دے گی, ماں باپ دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے تو ماریں گے. آپ جس طریقے سے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہو, پولیس والے سے ڈرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ اور کئی گنا زیادہ آپ کو اپنے رب سے ڈرنا پڑے گا, چاہے بند کمرے کے اندر ہو یا پھر آپ لوگوں کے بیچ میں ہو, تب بھی آپ کے دلوں کے اندر ایمان جاگنا چاہیے اور یہ دکھنا چاہیے کہ میں بند کمرے کے اندر ہوں, موبائل کا استعمال کر رہا ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا, کوئی سننے والا نہیں. اور نیپال کے لوگوں کی ایمان اپنے اندر پیدا کر لو, اپنے اندر یقین پیدا کر لو. واللہ انہ علیم بذات الصدور, واللہ دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے, واللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جاننے والا ہے, واللہ تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کرنے والا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, واللہ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ کے اوپر اتنا یقین کر لو, غلط کام کرنے سے پہلے سوچو میں اپنے رب کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. ذرا منظر دیکھو, منظر واقعہ کی طرف نظر اٹھاؤ. ذرا دیکھو میرے بھائیوں, حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کو صبح کے اوپر نظر دوڑا لیا. حضرت امام حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر فاروق کے یہ بیٹے ہیں, یہ کسی سفر میں جا رہے ہیں, ان کو بھوک لگ جاتی ہے, پیاس لگ جاتی ہے, اور جنگل میں جا رہے ہیں اور ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور پیاس لگ جاتی ہے. انہوں نے اپنے سپاہیوں کے اپنے لوگوں سے کہا کہ ذرا میرے لیے کھانا پینے کی چیزیں لے کر کے آؤ, تلاش کرو کچھ مل جائے تو لاؤ, میں کھا تو پی لوں, بھوک لگی تھی, پیاس لگی ہوئی ہے, تلاش ان کا غلام, ان کے سپاہی تلاش کرتے ہیں اور
دور تک جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بکریوں کا جھنڈ دیکھتے ہیں اور بکریوں کے پر نظر پڑتی ہے. تلاش کرتے کرتے بکریوں کے چرواہے تک پہنچ جاتے ہیں اور چرواہے سے کہتے ہیں سنیے نا میرا مالک بڑا بھوکا پیاسا ہے, آپ مجھے ایک بکری کا دودھ دے دیں. ہم اپنے مالک کو پلائیں. تو چرواہے کا جواب سنیے. چرواہا کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں, ان بکریوں کا مالک میں نہیں, ان بکریوں کو میں چرانے کے لیے آیا ہوں. امانت کے طور پر یہ بکریاں مجھے میری مالک نے دیے. میں بکریوں کو دودھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے چرانے کا آرڈر ہے, مجھے دودھ استعمال کرنے کا آرڈر نہیں ہے. میں بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا. ان کا غلام حضرت عبداللہ ابن عمر کا واپس آیا اور کہا کہ میں چرواہے کے پاس گیا. چرواہا کہتا ہے کہ بکریاں میری نہیں ہے, میں تو بس چرانے کے لیے آیا ہوا ہوں, میں بکری کا دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر خود اٹھے اور کہا چلو چلتے ہیں چرواہے کے پاس. چرواہے کے پاس پہنچتے ہیں اور چرواہے کے پاس پہنچ جانے کے بعد اس چرواہے کو چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں اے چرواہا آپ ہمیں بکری کا دودھ نہیں دے سکتے ہو تو چلو ایک سودا کر لیتے ہیں, تم بھی خوش ہوں گے. تاکہ کون سا سودا ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک بکری ہمیں دے دو, ہم دودھ بھی پی لیں گے اور اس کا گوشت بھی کھا لیں گے, اور بکری کا جتنا تو قیمت بولو ہم تمہیں ادا کر دیں گے. اتنی بکریوں میں ایک بکری دے دو تو کیا پتا چلے گا؟ چرواہا کہتا بڑا اچھا طریقہ بتا رہے ہو, تم بھی خوش ہم بھی خوش, لیکن ذرا بتاؤ بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہم ایک بکری ان تمام بکریوں میں دے دیں گے, پتا تو نہیں چلے گا معلوم ہے, لیکن بھائی اللہ کہاں؟ اللہ کو تو معلوم چل جائے گا. میدان محشر میں میں اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کو میں کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ ایک بکری تمہیں دے سکتا ہوں, مجھے فائدہ مل جائے گا, آپ کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا, لیکن بتاؤ میرا مالک تو نہیں جانے گا, لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے اس مالک کو تو پتا چل جائے گا. جب چلے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شکل پر ہو کر کے فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھ رہا ہے. اس اللہ کو تو معلوم چل جائے گا, اس اللہ سے میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں, کیسے چھپا سکتا ہوں. وَأَيْنَ اللَّهُ بتاؤ اجنبی, پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ سننا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر واپس لوٹ آئے مدینہ اور اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا, اس چرواہے مالک کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا. آخرکار مالک بھی مل گیا اور چرواہا بھی مل گیا, دونوں کو لایا گیا. اور لانے کی بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس مالک سے کہتے ہیں کہ اپنا یہ غلام, اپنا یہ چرواہا ہمیں دے دو. کتنا قیمت تم لگاتے ہو؟ کہا کہ ہم اس مالک کو بیچ نہیں سکتے, جتنا قیمت تم لگا رہے ہو اس سے تو گنا ہم تمہیں دے دیتے ہیں. پیسے کے لالچ میں مالک نے اپنے غلام کو بیچ دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو خریدنے کے بعد, اس چرواہے کو خریدنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو آزاد کر دیا, یہ کہہ کر کے اے غلام تم نے ایک جملے, تمہاری ایک جملے نے دنیا کے غلامی سے آزادی دے دی ہے. اے غلام اگر یہی جملہ اور اسی جملے کے اوپر تم زندگی بھر برقرار رہے, اسی توحید کے اوپر جمے رہے اور یہی عقیدہ اور یہی ایمان تیرے اندر باقی رہا, تو ایک دن تم جہنم سے ضرور آزاد کر دیے جاؤ گے. یہی اگر تیرا ڈر اور تیرا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ایسا ہی رہا زندگی بھر, اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, تو دنیا سے تم کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے, جہنم سے بھی تمہیں آزادی مل جائے گی. بتاؤ نوجوانوں, اے لڑکیوں, بتاؤ اللہ کا ڈر ہمارے یہاں نہیں ہے. اس وجہ سے جلسہ چلو میں آنے کی بات بھی اتنے لڑکے
پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر ان کی دلوں کے اندر نہیں ہے. اللہ کے اوپر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے. اور جب یقین نہیں ہے ڈر نہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. آدمی برائی سے کب بچتا ہے؟ جب اللہ سے جتنا ڈر ہو اتنا ہی آپ کی برائی سے بچے گا. حرام خوری کرنے والا بہت سے لوگ حرام کے کتنے ایپ نکلے ہوئے ہیں نوجوانوں کے اندر. اب ادھر کا ماحول پتہ نہیں کیا ہے. انڈیا کے اندر دیکھیے ابھی آئی پی ایل چل رہا, ہر نوجوان کے پاس ڈریم الیون موجود ہے. ایک ہی دن میں کروڑ پتی بن جائے, لاکھ لگا کر کے سپنا دیکھ کر کروڑ پتی کا بن جائے. تمہیں اتنا دے دیں گے, تمہیں اتنا دے دیں گے, وہ والی کار ہم کو کر لیں گے, وہ والا کام بنگلہ ہم لے لیں گے. یہ خواب کی دنیا میں جیتا ہے, حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ دنیا کی یہ دولتوں کے چکر میں حرام رزق کمانے کے میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں تصور کرو اس کے بھیانک انجام کو, بھیانک انجام کو. اللہ کے نبی فرماتے رزق حرام کمانے والا اس کی دعائیں اللہ نہیں سنتا ہے. یا ربی مطعمہ حرام وملبسہ حرام, یا ربی کہنے والا ہوگا, اے اللہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا, پکارنے والا ہوگا, لیکن اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, وملبسہ حرام, اس کا کپڑا حرام کا, وغذی بالحرام, اس کی پرورش حرام پیسوں سے کی گئی ہو, اس وجہ سے اس کی عبادت بھی اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا, اس کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. اس وجہ سے مسلمانوں رزق حلال کماؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق حلال کمانے کا آرڈر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے مومنو رزق حلال کماؤ, رزق حرام کے چکر میں مت پڑو. رزق حرام کمانے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. رزق حلال کماؤ, رزق حلال کمانے کی کوشش کرو, رزق حرام کے قریب تک مت جاؤ. وعاملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح جانتے کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ہمارے یہاں عمل ہی نہیں ہے, عمل ہی نہیں ہے, اور پھر عمل صالح ہونا ضروری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ عمل ہے. عمل صالح کب بنے گا؟ یہ جب اس نماز کو اللہ کے لیے ادا کی جائے, اس نماز کو رسول کے مطابق ادا کی جائے. یہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائے. اب نماز آپ ادا کر رہے ہیں, لیکن نماز کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ سماج والا ہمیں نمازی سمجھے, گاؤں والا ہمیں نمازی سمجھے. حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں. آپ دان پردان کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ سمجھیں کہ اللہ کے راہ میں بہت دینے والا ہے, یہ نیکی ہے, لیکن عمل صالح نہیں ہو پا رہا کیونکہ ریاکاری داخل ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ریاکاری اگر داخل اس کے اندر ہو گیا تو آپ یاد رکھیں تو عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس عمل کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرے. آج مسلمانوں کے اندر ریاکاری ہو رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا نہیں کر رہا, لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سے ایک کام کر رہا ہے. اس نے بلڈنگ بنائی ہم بھی بنائیں گے, اس نے کار خریدا ہم بھی خریدیں گے. ہاں, آج لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسرا کام کر رہا ہے. دنیا کے معاملات میں یہ کام تو کر رہے ہیں آپ, لیکن عبادت کے معاملے میں یہی کام اگر آپ کریں گے تو یہ عمل آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. آپ کسی کو دکھانے کے لیے آپ عمل نہیں کر سکتے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے مت کیجیے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتے. آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو دکھانے کے لیے نہیں. من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا, دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا, دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا. دکھاوا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ
کہتا ہے میرے بندے میرے لیے کام کر، خلوص ہونا چاہیے، مخلصین لہ الدین کی آیتیں قرآن کریم کے اندر ساتھ ساتھ مرتبہ موجود ہے۔ سات جگہوں میں اللہ کہتا کوئی عمل کرو تو خالص میرے لیے کیا کرو، نکاح کر رہے ہو تو میرے لیے، شادی کرو، نکاح کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو، حج کرو، کوئی بھی کام کرو صرف میرے لیے کرو، عبادت بھی میرے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں اسی وجہ سے فرمایا ایاک نعبد، بولو میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، اور بولو اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تمام انکاری جملوں کو یہاں پہ انکار کر دیا گیا، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، وایاک نستعین، اور تم ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا، نہ کچھ والا، نہ فلاں والا، نہ فلاں والا، کسی سے نہیں، اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ جملہ اقرار اگر تم کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمام معبودان باتوں کا انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی تیری، آپ بولیے میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، اتنا ڈینجر مل رہا ہے، میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بیوی ہے کہ آپ کی بھی بیوی ہے، آپ کہتے ہیں یہ جملہ بہت ڈینجر ہے، آپ کی بیوی بولے تو بولے آپ ہی بیوی ہو، تو آپ کو روز لا کر کے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے، اور بیوی بولے آپ